السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز حاضرین کرام، بزرگان ملت، میری عزتدار ماں اور بہنوں، غیور نوجوان ساتھیوں، مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار کاروان اسمبلی محترم جناب کوثر محی الدین صاحب، شہ نشین بتشریف فرما مجلس اتحاد المسلمین کے تمام معزز اراکین، میرے مجلس رفقا، عزیز دوستو، آپ جانتے ہیں کہ 30 نومبر کے دن اسمبلی انتخابات کے رائے دہی کا دن ہے اور مجلس اتحاد المسلمین نے جناب کوثر محی الدین صاحب کو دوبارہ کاروان اسمبلی حلقے کا امیدوار بنایا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ خاص طور سے مغل نگر کے تمام رہنے والوں سے، یہاں کے اہلیان محلہ سے، کہ پچھلے اسمبلی انتخابات میں آپ کا پولنگ بوتھ بہت دور تھا، اب کے بار اس کو بدل کر اسی اسکول کی بلڈنگ میں یہاں پر پولنگ بوتھ کو بدل دیا گیا ہے۔ تو پہلے آپ کو روڈ کراس کر کے جانا پڑتا تھا اور کافی مشکلات کا سامنا اہلیان مغل نگر کے لوگوں کو کرنا پڑتا تھا۔ اب جب کہ پولنگ بوتھ آپ کے درمیان میں آ گیا ہے تو میری آپ تمام سے یہ گزارش ہے کہ آپ 30 نومبر کے دن اپنا ایک ایک ووٹ کا استعمال کریں، مجلس اتحاد المسلمین کے حق میں اپنے ووٹ کا استعمال کریے، پتنگ کے نشان پر بٹن دبائیے، اور اگر آپ کے پاس ووٹر آئی ڈی کارڈ نہیں ہے اور اگر آپ کے پاس آدھار کارڈ ہے، ریشن کارڈ ہے، پاسپورٹ ہے، ڈرائیونگ لائسنس ہے یا بینک کی پاس بک پر آپ کی فوٹو ہے، تو آپ ایسے تمام دستاویزات کو لے کر اپنے پولنگ بوتھ کو روانہ ہوئیے اور صبح کے اولین وقتوں میں آپ مجلس اتحاد المسلمین کے حق میں اپنے ووٹ کا استعمال کریے۔ دوسری بات یہ ہے کہ الحمدللہ متعلقہ رکن اسمبلی اور مجلس کے تمام صدر و معتمدین کی سرگرمی کی وجہ سے آپ کے اس علاقے میں یہاں پر VDCC روڈ کا کام شروع ہو چکا ہے اور جو ہائی ٹینشن وائر کو ہٹانے کا تھا وہ بھی الحمدللہ وہ کام مکمل ہو چکا ہے۔ تھوڑے کام ابھی ہونا باقی ہے، انشاءاللہ تعالی جلد سے جلد مجلس کے ذمہ داران ان تمام جو کام آپ کے رکے ہوئے ہیں جس سے آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، انشاءاللہ تعالی ان کاموں کو ہم لوگ بعد الیکشن کے شروع کروا کر اس کو تکمیل کریں گے۔ میری آپ سے صرف یہی گزارش ہے کہ مجلس آپ کی متاع عزیز ہے، مجلس اتحاد المسلمین کو آپ کے اور ہمارے بزرگوں نے اس کو مضبوط کیا۔ اس جماعت کو آج جو مقام حاصل ہوا ہے وہ 65 سال کی محنت کے بعد مجلس نے بھارت کی سیاست میں ایک منفرد مقام کو پیدا کیا اور حاصل کیا۔ یقیناً اس میں ہمارے بزرگوں کی، ہمارے مرحوم قائدین کی بہت بڑی قربانیاں ہیں۔ آج یہاں پر اس جلسے میں مرحوم جہانگیر پہلوان کے بیٹے تشریف فرما ہیں۔ انہوں نے مجلس اتحاد المسلمین کے لیے اس زمانے میں بہت قربانیاں دیں، بہت محنت و جستجو کی۔ جس وقت مجلس کے پاس کچھ نہیں تھا اس وقت یہ تمام مرحوم قائدین اپنا وقت، اپنا تن من دھن مجلس کو مضبوط کرنے کے لیے لگایا۔ آج یہاں پر خان صاحب تشریف فرما ہے، ان کے بزرگوں نے مجلس اتحاد المسلمین کے لیے بہت کچھ کیا۔ السلیم نے ابھی اپنی مختصر سی جذباتی تقریر میں مرحوم قائد سالار ملت کے پارلیمنٹ کے بائی الیکشن میں، پارلیمنٹ کے الیکشن میں جو ری پولنگ ہوئی تھی اس کے تعلق سے ہم کو بتایا۔ تو ایک لمبا سیاسی سفر مجلس اتحاد المسلمین نے طے کیا۔ یہ سیاسی سفر آسان نہیں تھا اور مجھے یقین ہے کہ مستقبل میں بھی یہ سیاسی سفر آسان نہیں رہے گا، مگر ہمارے بزرگوں کی قربانیاں، ان کی نیک نیتی اور ان کا اخلاص ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے، اور یقیناً ہم کو ان کی زندگیوں سے ایک ہمت بھی اور حوصلہ بھی ملتا ہے
تو اسی لیے میری آپ سے اپیل ہے کہ مجلس آپ کی آواز ہے، مجلس آپ کی طاقت ہے، مجلس آپ کی پہچان ہے۔ آج ملک کے کونے کونے پہ آپ نظر اٹھا کر دیکھیے، کوئی ہے جو آپ کی آواز ہے؟ کیا کوئی آپ کی پارٹی ہے جو آپ کے مسائل کے حل کے لیے لڑتی ہو، جو آپ کی ناانصافی کے خلاف بے باک طریقے سے آواز اٹھاتی ہو؟ کہیں پر بھی آپ نظر اٹھا کر دیکھ لیجئے، کیرلا کو چھوڑ کر آپ کو کہیں پر بھی آپ کی کوئی آواز نظر نہیں آتی ہے، آپ کی سیاسی طاقت آپ کو نظر نہیں آتی ہے۔ مجلس نے جو محنت کی اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم نہ صرف ووٹ ڈالتے ہیں بلکہ ہم ووٹ لیتے بھی ہیں۔ یہ مجلس اتحاد المسلمین کی طاقت رہی ہے۔ اسی لیے آج آپ دیکھتے ہیں کہ مجلس اتحاد المسلمین پر الزامات لگائے جاتے ہیں، تنقیدیں کی جاتی ہیں، اخبار کو جھوٹی خبروں سے کالا کیا جاتا ہے، مگر ان تمام حربوں کے باوجود بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے اور عوام کے دلوں میں مجلس کی محبت کو ڈالا۔ میں سلام کرتا ہوں آپ لوگوں کی مجلس اتحاد المسلمین سے محبت اور وابستگی کو۔ میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ مجلس کو مضبوط کرنا ہے تاکہ ایک سیاسی طاقت جو آج آپ کے سامنے ہے، یہ ایک امانت ہے، اس امانت کو ہم کو بچا کر رکھنا ہے، اس کو اور مضبوط رکھنا ہے تاکہ آنے والی نسلوں تک وہ یہ امانت کی ذمہ داری کو اٹھا سکیں۔ یاد رکھیے، اگر آج آپ سیاست نہیں کریں گے تو کوئی اور سیاست ہم سے کر لے گا۔ ہمارے وطن عزیز کی تلخ حقیقت یہ ہے کہ جس کے پاس سیاسی طاقت نہیں اس کی طرف کوئی پلٹ کر دیکھتا بھی نہیں۔ آج آپ کے پاس مجلس اتحاد المسلمین ہے، 7 اراکین اسمبلی ہے، 2 رکن قانون ساز کونسل ہیں، 44 اراکین بلدیاں ہیں، اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ حیدرآباد کی پارلیمنٹ کی سیٹ پر مرحوم قائد سالار ملت کو اللہ نے کامیاب کیا، اور حیدرآباد کی پارلیمنٹ کی سیٹ تو میں یہ ذمہ داری کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ صرف حیدرآباد کی عوام کی آواز نہیں ہے بلکہ بھارت کے ان غریب اور پچھڑے ہوئے کمزور عوام کی ایک آواز بن چکی ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، میری عزتدار ماں اور بہنوں، مجلس کے خلاف چاہے بی جے پی ہو یا کانگریس ہو یا دیگر سیاسی جماعتیں ہوں، وہ ہرگز اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ مظلوموں کی ایک سیاسی آواز رہے۔ وہ ہرگز اس بات کو تسلیم نہیں کرتے کہ اقلیتوں اور دلتوں کی ایک سیاسی قیادت آپ کے درمیان میں رہے۔ اسی لیے آج آپ دیکھتے ہیں کہ مجلس پر حملے کیے جاتے ہیں، مگر ہم اللہ کے فضل و کرم سے ان تمام حملوں کا جمہوری طریقے سے جواب بھی دیتے ہیں۔ میں ذمہ داری کے ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں کہ بھارت میں کوئی ایسی ریاست نہیں ہے جہاں پر مجلس اتحاد المسلمین تلنگانہ میں آج ہے تو پچھلے 9.5 سال میں 10,000 کروڑ سے زیادہ پیسہ اقلیتی بہبود کے لیے، مسلمان اقلیت کے لیے یہ پیسہ خرچ کیا گیا۔ آپ بتائیے، کیا کوئی ایسی ریاست ہے ملک میں جہاں پر 201 ریزیڈنشل سکول لڑکیوں کے الگ ہاسٹل کے ساتھ اور لڑکوں کے الگ ہے، جہاں پر 1,80,000 بچے اور بچیاں 6ٹھی جماعت سے 12ویں جماعت تک فری میں پڑھتی ہیں، اور پھر یہی 200 جونیئر کالجز کو انشاءاللہ تعالی مستقبل میں ڈگری کالجز میں اس کو تبدیل کیا جائے گا۔ یہ کام مجلس کر رہی ہے۔ اوورسیز اسکالرشپ میں 3,224 مسلم اقلیت کے بچے اور بچیوں کو اسکالرشپ اوورسیز مل رہی ہے، جو بیرون ملک امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا کی یونیورسٹیز میں جا کر تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ میری عزتدار ماں اور بہنوں، مجلس کی یہ کوششیں ہیں۔ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ آسرا پینشن میں بھی مجلس کی نمائندگی پر اقلیتوں کو ان کا حصہ دیا جا رہا ہے۔ راشن کارڈ میں بھی اقلیتوں کو ان کا حصہ مل رہا ہے، اور جب راشن کارڈ کھلیں گے الیکشن کے بعد تو اس میں جو مستحق لوگ ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ان کو بھی راشن کارڈ ملے گا۔ آج آپ دیکھتے ہیں کہ کاروان اسمبلی حلقے میں یہ مغل کا نالہ آتا ہے، صرف ایک اسمبلی حلقے میں 290 کروڑ کی لاگت سے سیوریج لائن ڈالی جا رہی ہے۔
کیونکہ کاروان پورے شہر حیدرآباد کے 15 اسمبلی حلقوں میں یہاں پر سب سے بڑا مسئلہ سیوریج لائن کا تھا۔ مجلس کی نمائندگی پر وہ کام زیر دوران ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ 1 سال میں وہ کام زیر تکمیل کو پہنچے گا۔ یہ لمبی فہرست ہے جو مجلس اتحاد المسلمین نے، جو آپ نے ہم کو ووٹ ڈال کر، جو آپ نے ہم کو اپنی دعاؤں سے نواز کر، جو آپ نے راتوں میں اٹھ کر اہل دل نے اللہ کی بارگاہ میں آپ نے آنسو بہا کر اس جماعت کی مضبوطی کے لیے اور کامیابی کے لیے دعائیں کی ہیں، مجلس یہ کام کر رہی ہے۔ ارے جب پورے حیدرآباد میں کووڈ سے لوگ پریشان تھے، 2 کووڈ کی ویو میں، اس وقت مجلس کے اراکین عوام کے درمیان میں تھے، کوئی سیاسی پارٹی کا رکن نظر نہیں آتا تھا۔ 1200 آکسیجن کے سلنڈر مجلس نے غریب عوام تک، ان کے گھروں تک جا کر ہمارے اراکین دیتے تھے۔ اور اس کے بعد جب بتایا گیا کہ اسپتال میں بیڈ نہیں مل رہا تو مجلس کے اراکین اسمبلی ذمہ داران کوشش کر کر جو لوگ بیمار تھے ان کو اسپتالوں میں بیڈ دلایا، جس کی وجہ سے الحمدللہ کئی لوگوں کی جانیں بھی بچیں، کئی لوگوں کا انتقال بھی ہو گیا۔ جب انتقال ہو گیا تو قبرستانوں میں ان کو دفنانے کی اجازت نہیں دی جا رہی تھی۔ ایک غلط فہمی پیدا ہو گئی کہ کووڈ کا پیشنٹ جو انتقال ہوتا ہے اس سے کووڈ پھیلتا ہے۔ آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ مجلس نے حکومت سے، بارکس کے آگے فقیر ملا قبرستان ہے، وہاں پر اکبر الدین اویسی نے مجلس سے اپنے صرفے سے وہاں پر خبروں کو کھدا کر رکھا اور سب سے کہہ دیا گیا کہ اگر آپ کے متعلقہ قبرستان میں تدفین کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے کووڈ کے لوگوں کو جن کا انتقال ہو گیا تو وہاں پر لے کر جائیے۔ جب وہاں پر لے کر گئے تو باضابطہ ان کی فوٹو لے کر، نام لکھ کر ایک رجسٹر مینٹین کیا گیا اور وہاں پر تدفین کا انتظام بھی کیا گیا۔ بلکہ انتقال جب لوگوں کا ہو رہا تھا کووڈ سے تو کئی جگہ سے مجھے خبر آئی کہ شاید ان کو اپنے مذہبی رسومات کی تحت تدفین کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ میں چیف منسٹر سے بات کیا اور پھر چیف منسٹر نے کہا کہ آپ بولو کیا کرنا۔ حیدرآباد کے مشہور و معروف مفتیہ اکرام سے میں فون سے بات کر کے ان کی اجازت سے طے پایا کہ اگر کسی کا دواخانے میں انتقال ہوتا ہے تو دواخانے میں ہی ان کے جسم کو غسل دیا جائے گا اور پھر ایک کاٹن کے کپڑے میں ان کو لپیٹ کر ان کے 2 افراد خاندان کو دے کر گورنمنٹ سیدھا قبرستان کو پہنچائے گی۔ ہر میدان میں مجلس کام کرتی آئی۔ لونز کا مسئلہ رہا، دلت بندھو کی اسکیم رہی، BC کی اسکیم رہی، اور پھر الزامات لگانے والوں کے پاس یہ نہیں بتا سکتے کہ انہوں نے عوام کے درمیان میں کیا کیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مجلس پر الزام لگاتے ہیں کہ مجلس فرقہ پرستی کو بڑھاتی ہے، جھوٹا الزام ہے۔ 9.5 سال میں ریاست تلنگانہ کے بننے کے بعد الحمدللہ حیدرآباد میں کرفیو نہیں ہوا، حیدرآباد میں فرقہ فساد نہیں ہوا۔ اس کا کریڈٹ مجلس اتحاد المسلمین کو بھی ملتا ہے۔ ہم نے شہر کے امن کو مضبوط رکھا۔ پھر آج سے 1 مہینہ پہلے اکتوبر میں میلاد النبی کے جلوس کا اور گنیش کا جلوس ایک دن آ گیا۔ میں اگست سے کہہ رہا تھا کہ دیکھو ایک ہی دن میں سب آنے والا ہے، مگر ہم سب نے مل کر طے کیا کہ ہم میلاد النبی کا جلوس گنیش کے جلوس کے 2 دن کے بعد نکالیں گے۔ مقصد کیا تھا کہ شہر کا امن خراب نہ ہو۔ یہ مجلس نے کام کیا، اور جب حیدرآباد سے فیصلہ لیا گیا کہ 2 دن کے بعد میلاد کا جلوس نکالا جائے گا تو پورے ملک میں سب نے اس فیصلے کو سراہا اور سب نے طے کیا کہ ہم بھی 2 دن کے بعد یا 3 دن کے بعد جلوس کو نکالیں گے۔ ارے فرقہ پرستی کا الزام مجلس پر لگانے والوں، کیا یہ بتاؤ کہ کیا ہم نے BJP کو یہاں کمزور کر کے نہیں رکھ دیا؟ مجلس نے ہی BJP کو تلنگانہ میں مضبوط ہونے سے روک دیا۔ اب آپ بتائیے کہاں کہاں کدھر کدھر سے آ کے لوگ الزام لگاتے ہیں کہ یہ ان سے ملے ہوئے ہیں، ان سے ملے ہوئے ہیں۔ ارے ہم کسی سے نہ ملے، نہ کبھی ملیں گے، نہ ہم کبھی فرقہ پرستی پر کمپرومائز کیے، نہ کبھی کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہاں، ہم ایک سیاسی جماعت ہے،
ہم اپنی جماعت کے فیصلے جماعت کے فائدے میں لیں گے، مگر فائدہ بھی یہ دیکھ کر لیتے ہیں کہ کہیں اس سے RSS کو فائدہ تو نہ ہو جائے، کہیں اس سے شہر کا امن تو نہ خراب ہو جائے۔ ارے ان تمام چیزوں کو دیکھ کر مجلس نے اپنے فیصلے لیے جو الحمدللہ کامیاب ثابت ہوئے، مگر اس کے باوجود بھی یہ سب الزامات لگاتی ہیں، ارے تم زمین پر نظر نہیں آتے، تم عوام کے درمیان میں نظر نہیں آتے۔ ہاں، الیکشن کا اعلان جب ہو جاتا ہے تو اچانک یہ لوگ فوراً عوام کے درمیان میں آ جاتے ہیں اور آ کر مجلس اتحاد المسلمین سے مقابلے کی بات کرتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ کاروان کے رائے دہندے مجلس اتحاد المسلمین کو مجلس کے کاموں پر، مجلس کے محنت پر انشاءاللہ تعالی آپ مجلس کو اپنے ووٹ سے نوازیں گے۔ میری آپ تمام صدبن گزارش ہے کہ آپ مجلس کے حق میں اپنے ووٹ کا استعمال کریے، پتنگ کے نشان پر بٹن دبائیے، صبح کے اولین ساعتوں میں آپ اپنے گھر سے روانہ ہو کر اپنے پولنگ بوتھ کو جائیے۔ خدا کے لیے یہ مت کہیے کہ ظہر کے بعد جائیں گے یا کھانا پک رہا ہے یا پھر عصر کے بعد جائیں گے، صبح جائیے، پولنگ بوتھ میں اپنے ووٹ کا استعمال کریے، اپنے دوست احباب رشتہ داروں کو ترغیب دیجئے کہ پولنگ میں حصہ لیجئے۔ ہمارا پولنگ کا پرسنٹیج جو کم ہو رہا ہے وہ بہت ہی خراب چیز ہے۔ 5 سال میں ایک مرتبہ آپ کو موقع ملتا اپنی پسند اور ناپسند کا اظہار کرنے کے لیے، تو میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ اپنے افراد خاندان کو ساتھ لے کر آپ پولنگ بوتھ کو جائیے، مجلس کے حق میں اپنے ووٹ کا استعمال کریے، اور میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں انشاءاللہ تعالی مجلس پہلے سے زیادہ انشاءاللہ تعالی محنت کرے گی، جستجو کرے گی۔ آپ لوگوں نے جو ہم پر بھروسہ کیا، انشاءاللہ تعالی اس بھروسے کو ہم کبھی شرمندہ ہونے نہیں دیں گے۔ بی جے پی خواب دیکھ رہی ہے، بھارت کے وزیر اعظم خواب دیکھ رہے ہیں تلنگانہ کے بارے میں۔ ارے آپ کچھ بھی کر لو، انشاءاللہ تعالی تلنگانہ میں نہ بی جے پی بڑھے گی نہ کانگریس بڑھے گی، بلکہ انشاءاللہ تعالی مجلس کے 9 اراکین امیدوار کو اللہ سبحانہ وتعالی اپنے فضل و کرم سے کامیاب کرے گا۔ مجلس کے ساتھ تو کامیاب ہوں گے ہر حال میں انشاءاللہ، بلکہ مجلس کے اراکین میں اضافہ ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ تو میری آپ تمام سے گزارش ہے، مغل نگر کے تمام ذمہ داروں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ ایک ساتھ ہو کر اپنے پولنگ کو کروائیے اور دعا کریے کہ اللہ مجلس کو کاروان سے اور تمام 9 اسمبلی حلقہ جات سے ایک عظیم الشان کامیابی سے اللہ ہمکنار کرے، اور مجلس نے جو فیصلہ لیا ہے تلنگانہ کے تعلق سے اللہ اس کی لاج رکھ لے، اللہ اس کی لاج رکھ لے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔